کفار مکہ نے باقاعدہ مطالبہ کیا، اے اللہ اگر تیرا یہ رسول سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رب نے کیا جواب دیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تو ان کے اندر رہتا ہو اور میں ان پر عذاب نازل کروں۔ حالانکہ پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا اور یہ امت خود عذاب مانگ رہی ہے۔ کفار نے عذاب طلب کیا لیکن کہا کہ محبوب تیری وجہ سے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو وہ عذاب استیصال جو قوموں کے وجود کو مٹا دیتا ہے، امت مصطفیہ پر، حضور علیہ السلام کے غلاموں پر وہ کبھی بھی نہیں نازل ہوگا۔ لیکن آزمائشیں، ابتلائیں اور سزائیں ان کو وقفے وقفے سے دی جاتی ہیں تاکہ یہ سنبھل جائیں اور اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سخت ناراضگی کا موجب ہے۔ اہل ایمان پر جو ابتلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس پر جب وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر اور اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتری کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو جو وبائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہتری کی ضامن ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو وباؤں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انتقال کرتے ہیں وہ شہید کے زمرے میں آتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا، لیکن ان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے وہ سزا ہے یا ابتلا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جو وبا، جو مصیبت، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس پر اگر تمہیں اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے تو وہ ابتلا ہے، اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے گناہ مٹیں گے۔ اور اگر ان آزمائشوں، ان امتحانات اور ان وباؤں کے باوجود بھی تمہارا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا اور تم اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہو جس طرح اس سے قبل گزارتے ہو تو وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس موقع پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہماری کیفیت باطن کیا ہے۔ کیا یہ خوف و ہراس کا عالم اور یہ وبائی امراض اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو کیفیت ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب بن رہی ہے، رجوع اللہ کا ذریعہ بن رہی ہے، توبہ و استغفار کا سبب بن رہی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے ہیں، یا کہ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت بالکل تبدیل نہیں ہوا اور ہم جس طرح کی زندگی پہلے گزار رہے تھے اس طرح کی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ ہمارے لیے سزا ہے، ورنہ ہمارے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور ہم اس میں اللہ کی قربت کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ کے سرخرو ہو رہے ہیں، کامیاب اور باب